اللہ کے فضل و کرم سے آج کی تراویح میں سورہ فجر سے لے کر سورۃ الناس تک اور پھر دوبارہ سے سورہ بقرہ کی شروع کی چند آیات کی تلاوت ہوئی۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور یہ ختم یہ تراویح اللہ پاک ہمارے لیے نیکی کے ترازو میں اس کے بھاری ہونے میں اور جھکنے میں اس کا ذریعہ بنا دیں، جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بنا دیں۔ سورہ فجر میں مختصر خلاصہ بیان کرتے ہیں، پھر چند باتیں کرتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سورہ فجر، فجر کا مطلب ہے صبح کا وقت، اور اللہ پاک فجر کے وقت پہ قسم کھاتا ہے، پھر اس کے بعد وَلَيَالٍ عَشْرٍ 10 راتوں کی قسم، وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ طاق اور جفت کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ مجھے رات کی قسم، هل فی ذلک قسم لذی حجر کیا یہ قسم کافی نہیں ہے؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا دیکھے تو صحیح میں نے عاد کے ساتھ کیا کیا، قوم عاد جو گزر چکی ہے ان کے ساتھ میں نے کیا کیا۔ اور اللہ نے فرمایا التی لم یخلق مثلها فی البلاد ان جیسی مخلوق دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوئی، اتنے طاقتور تھے وہ لوگ۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ مجھے بتائے قوم سمود کے ساتھ میں نے کیا کیا جنہوں نے پہاڑوں میں اپنے لیے گھر بنائے تھے، اور فرعون کے ساتھ کیا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان ربک لبالمرصاد اللہ طاق میں بیٹھا ہے، فصب علیہم رب فاما الانسان لیکن انسان جو ہے وہ غافل لگا ہوا ہے، نافرمانیوں میں لگا ہوا ہے، اور اللہ طاق میں بیٹھا ہے۔ کب اللہ کا عذاب آتا ہے کوئی پتہ نہیں، تو اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے، ہر وقت ڈرنا چاہیے۔ پھر اللہ پاک چند صفات بیان فرماتے ہیں ان لوگوں کے کہ جو جہنم میں جائیں گے تو کہا جائے گا ان کو لا تکرمون الیتیم تم یتیم کی عزت نہیں کیا کرتے تھے، اور مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، اور وراثت کا مال سب کا سب کھا جایا کرتے تھے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا اور مال سے آپ ایسی محبت کرتے تھے کہ دل کے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا جب فرشتے بھی آئیں گے اور انسان بھی آئیں گے اور سب کے سب ایک میدان میں جمع ہوں گے، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ جہنم کو بھی اس دن میدان میں ہم لے کے آئیں گے۔ یومئذ یتذکر الانسان اس دن انسان یاد کرے گا، وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى اور یہ یاد کرنا اسے کیا فائدہ دے گا؟ یاد کرنا یہاں فائدہ دیتا ہے، کل قیامت کے دن بہت یاد کرے گا، بہت افسوس کرے گا، لیکن وہاں پر کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن میرے جیسا عذاب دینے والا کوئی نہیں ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ اور ایسے لوگ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، فرمانبرداری کرتے ہیں، انہیں کہا جائے گا کہ اے نفس مطمئنہ، اے آرام والے نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ تو اپنے رب کی طرف اس حالت میں لوٹ کے چلے جا کہ اللہ بھی آپ سے راضی ہے اور تو بھی اللہ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی میرے بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ تعالی ہم سب کا شمار اس گروہ میں فرمائے۔ سورہ بلد، بلد کا مطلب ہے شہر۔ لا اقسم بہذا البلد اللہ پاک مکہ مکرمہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پہ قسم اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ انسان بڑے مشقت میں ہے، اور پھر چند آیات یہ نعمتیں گنواتے ہیں کہ الم نجعل لہ عینین کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں نہیں دی، ولسانا وشفتین کیا زبان اور ہونٹ نہیں دیے، وہدیناہ النجدین اور دونوں رستے نہیں دکھائے کہ یہ شر ہے یہ خیر ہے، یہ نیکی کا رستہ ہے یہ برائی کا رستہ ہے۔ سورہ شمس میں اللہ پاک فرماتا ہے کئی قسمیں اٹھاتے ہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها مجھے سورج کی قسم، مجھے رات وہ چاند کی قسم، مجھے دن کی قسم، مجھے رات کی قسم، مجھے آسمان کی قسم اور اس کے بنانے والے رب کی قسم، مجھے زمین کی قسم اور اس کے بچانے والے رب کی قسم، مجھے نفس کی قسم اور جس نے اس کو برابر کیا۔ پھر اللہ نے ہر نفس کو اس کے دل میں خیر کی بات بھی ڈال لی، شر کی بات بھی ڈال لی، جس طرف وہ چاہتا ہے وہ جائے گا اور اس طرف اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ سورہ اللیل
اس میں پھر اللہ پاک رات کی قسم اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو شخص فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى، تمہاری، میں صرف چند بڑی بڑی آیت، موٹی موٹی آیتوں کا ترجمہ کرتا ہوں، إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى، تمہاری جو کوشش ہے وہ مختلف ہے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، جس نے اللہ کے راستے میں دیا، عطا کیا، وَاتَّقَى، اور اللہ سے ڈرا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے ہم آسانی والا راستہ آسان کر دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، جس نے بخل کیا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور نیکی کو جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اس کے لیے ہم مشکل والا راستہ آسان کریں گے۔ جہنم والا راستہ مشکل ہے لیکن ہم اس کو آسان کر دیں گے، جنت والا راستہ آسان ہے، ہم اس کے لیے وہ مشکل بنا دیں گے۔ سورہ ضحیٰ میں اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی قسم فرماتے ہیں، وَالضُّحَىٰ، مجھے قسم ہے تیرے چہرے کی، یا مجھے قسم ہے چاشت کے وقت کی، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، مجھے قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے، یا پھر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کے مطابق مجھے قسم ہے ان زلفوں کی جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف مبارک کی قسم بھی اٹھاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ما ودعک ربک وما قلی، میرے حبیب میں نے تجھے چھوڑا نہیں، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، آخرت کی زندگی تیرے لیے دنیا سے زیادہ بہتر ہے، ولسوف یعطیک ربک فترضی، اللہ تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ الم یجدک، پھر اللہ چند انعامات گنواتے ہیں، کیا ہم نے یتیم پایا آپ کو تو جگہ نہیں دی، ٹھکانہ نہیں دی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام یتیم پیدا ہوئے تھے۔ ووجدک ضالا فہدی، ہم نے آپ کو رستے سے الگ پایا تو ہم نے ہدایت نہیں دی۔ ووجدک عائلا فاغنی، ہم نے آپ کو فقیر پایا تو ہم نے غنی نہیں کیا۔ تو یہ انعامات کیے تو آپ بھی تین کام کرو، یہ ہمارے لیے بھی حکم ہے۔ فاما الیتیم فلا تقہر، یتیم کے اوپر غصہ مت کر، واما السائل فلا تنہر، سائل کو، سوال کرنے والے کو کبھی بھی مت دھتکار۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو نعمت آپ کے اوپر اللہ نے کی ہے اس نعمت کو بیان کر، اس نعمت کا شکر ادا کر۔ تو یہ تینوں باتیں ہماری طرف سے متوجہ۔ آگے سورہ انشراح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اے میرے نبی کیا میں نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا؟ اور آگے فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی شان کو بلند نہیں کیا۔ تو آپ علیہ السلام کی شان بلند ہے، ہر جگہ درود پاک پڑھی جا رہی ہے، ہر، آپ بھی کہیں ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہمارے لیے بہت تسلی کی بات ہے کہ بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر فرماتے ہیں ان، بے شک ہر تنگی کے ساتھ راحت ہے، جہاں کہیں بھی مشکل ہے تو راحت آتی ہے، جہاں کہیں راحت ہے تو اس کے بعد تنگی آنے والی ہے۔ تو راحت میں رہتے ہوئے کہیں اللہ سے غافل نہ ہو جا، کیونکہ آگے تنگی آنے والی ہے، اور تنگی میں ہوتے ہوئے اللہ سے مایوس مت ہو جا، کیونکہ آگے کیا آنے والی ہے؟ راحت آنے والی ہے۔ تو ہر حال میں اللہ ہے، اللہ کے اوپر ہماری نظر ہے۔ سورہ تین میں اللہ پاک تین اور زیتون اور انجیر اس کی قسمیں اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو بہت خوبصورت پیدا فرمایا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو کسی انسان کو آپ بدصورت نہیں کہہ سکتے کیونکہ اللہ نے اسے خوبصورت پیدا فرمایا۔ اس لیے ہمیں یہ حکم ہے کہ آپ کسی کے اندر عیب مت اچھالیے، کوئی ظاہری طور پہ عیب دار ہیں، وہ اسی حالت میں خوبصورت ہیں، تو اس عیب کو آپ مت اچھالیں کہ اس عیب کو بار بار ذکر کر کے اسے پریشان کریں۔ سورہ علق یا سورہ اقرا وہ پہلی صورت تھی یا وہ پہلی چند آیات تھی جب آپ علیہ السلام کے اوپر غار حرا میں نازل ہوئے کہ اقرا، آپ کے پڑھیے بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام پر جس نے تجھے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو پیدا کیا۔ آپ پڑھیے، آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ 5 آیتیں پہلی وحی ہیں جو نازل ہوئی تھی آپ علیہ السلام۔ پھر آگے جہنمیوں کا تھوڑا سا تذکرہ ہے۔ آگے سورہ قدر ہے، اس میں اللہ پاک لیلۃ القدر کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ وہ اس میں ایک ایسی رات ہے رمضان میں جس میں ہم نے قرآن نازل فرمایا، اور جس میں بندہ عبادت کرے گا تو خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو کب ہے وہ؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری عشرہ کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرے،
21ویں کی رات، 23ویں کی رات، 25ویں کی رات اور 29ویں کی رات، 27ویں اور 29ویں کی رات. تو پھر زیادہ راجح 27ویں کی ہے، لیکن چاہیے کہ ہم آگے یہ عشر آنے والا ہے تو ہم کوشش کریں کہ تمام کی تمام راتیں کچھ نہ کچھ عبادت ضرور کریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سورہ بینہ میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، کافر لوگ یہ مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا، اللہ فرماتے ہیں اولئک هم خیر البریہ، یہ تمام کے تمام مخلوق میں بہتر مخلوق ہے. تو مسلمان جتنا بھی کمزور ہیں لیکن اس کے دل میں ایمان ہے، یہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ درجہ رکھتا ہے. کافر جتنا بھی اچھا ہو جائے، اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، وہ کبھی بھی مسلمان کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا. سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب زلزلہ آئے گا قیامت کا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے اندر کے بوجھ باہر پھینک دے گی. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اپنے اندر جتنے بھی جواہرات ہے اور جتنا بھی تیل ہے اور جتنے بھی قیمتی معدنیات ہے، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، سونا چاندی بھی اگل دے گی. انسان کہے گا کیا ہوا اس زمین کو؟ یومئذ، اس کے لیے تو میں دنیا میں جھگڑتا تھا، اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے تو میں نے رب کو چھوڑ دیا، رب کو بلا دیا، اب کیا ہوا اس زمین کو؟ خود بخود سارا کچھ اگل رہی ہے. صرف وہ نہیں اگلے گی. یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن یہ زمین ہماری باتیں بھی اللہ کو بتائے گی. بأن ربک اوحی لہا، اللہ نے اسے حکم کیا ہوگا کہ بتاؤ صحیح اس بندے نے کہاں پر کیا کچھ کیا تھا. تو یہ زمین کہیں جو بھی ہم عمل کرتے ہیں زمین کے اوپر رہتے ہیں، زمین کا وہ ٹکڑا ہمارے خلاف گواہی دے گی یا ہمارے حق میں گواہی دے گی. جو آپ نماز پڑھتے ہیں، سجدہ لگاتے ہیں، یہ جگہ قیامت کے دن گواہی دے گی کہ اللہ یہاں پر اس نے سجدہ کیا تھا. اور جس زمین پہ اللہ نہ کرے والعیاذ باللہ کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ زمین کا ٹکڑا گواہی دے گا کل قیامت کے دن کہ اللہ مجھ پر فلاں جگہ پر اس نے تیری نافرمانی کی تھی. تو اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے اوپر گواہ زیادہ بنائیے. تو آپ نماز پڑھتے ہیں، 4 رکعت پڑھتے ہیں، ایک جگہ پڑھیے. 2 رکعت اور سنت پڑھنی ہے، آپ نے نفل پڑھنی ہے تو ایک قدم آگے پیچھے ہو کے، تاکہ دوسری جگہ بھی آپ کے اوپر کیا بن جائے؟ گواہ بن جائے. اور میں تو کہتا ہوں یہاں پر آپ جاتے ہو، ہائی وے پہ جاتے ہو یا کہیں پہ کام پہ جاتے ہو، وہیں پہ نماز کا ٹائم ہوا، نہیں پہنچ سکتے مسجد، وہیں پہ مصلی بچھاؤ، وہیں پہ نماز پڑھو. شاید ایسی جگہ ہوں جہاں پر کسی نے سجدہ نہ لگایا ہو، آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے، تو ہر جگہ کہیں پہ پل کے نیچے کھڑے ہو کے نماز پڑھو، کہیں پہ ہائی وے پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھو. اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے. ایک ساتھی کو میں نے بتایا تو وہ کہتے نہیں ایسے کیسے، لوگ دیکھیں گے، یہی تو دعوت ہے. اور وہ جگہ بھی کیا ہے؟ کل قیامت کے دن گواہی دیں گے. سورہ عادیات میں اللہ فرماتے ہیں ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشہید وانه لحب الخیر لشدید. یہ انسان مال کی محبت میں بڑا سخت ہے. اس کے دل میں مال کی محبت کیا ہے؟ رچی بسی ہے. افلا یعلم، کیا وہ نہیں جانتا؟ اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، یہ قبروں سے بھی اٹھیں گے اور جو سینوں میں ہے وہ بھی ظاہر کر دیا جائے گا، اس کے سامنے کر دیا جائے گا. تو اس دن کی تیاری. سورہ قارعہ میں اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر فرماتے ہیں کہ وہ دن کیا ہوگا جب وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، جو پہاڑ ہے وہ روئی کی طرح اڑ جائیں گے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جن کا نیکی کا ترازو وہ بھاری ہوا، نیکی کا پلڑا بھاری ہوا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ ہمیشہ کے لیے خوشیوں کی زندگی میں ہوگا. اور جس کا نیکیوں کا ترازو وہ ہلکا ہوا، فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، آپ کو کیا پتہ، تجھے کیا پتہ ہاویہ کیا چیز ہے؟ نار حامیہ، ایک بھڑکتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے. سورہ تکاثر میں اللہ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، اے بندو تمہیں مال کی کثرت نے غفلت میں ڈالا ہے، تم مال کی کثرت میں لگے ہوئے ہوں. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ جاؤ. مال کی کثرت میں لگے ہوئے ہو کہ مجھے اور مال مل جائے، یہ مال میرا اور بڑھ جائے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبر تک پہنچ جاؤ، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون، پھر فرماتے اللہ تعالیٰ پھر تمہیں لگ پتہ جائے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین، جب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، جب جہنم کو دیکھے گا،
اور اپنی آنکھوں سے دیکھے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو جو نعمتیں اللہ نے ہمارے اوپر کی ہیں، اس کا شکر ادا کیا ہے کہ نہیں، اس کو میرے راستے میں استعمال کیا ہے کہ نہیں، میری نعمت کو میری رضا میں استعمال کیا یا میری نافرمانی میں استعمال کیا۔ سورہ عصر میں اللہ زمانے کی قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے عصر کے وقت کی یا زمانے کی کہ تمام کے تمام خسارے میں ہیں، 4 صفات والے لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں، خسارے سے بچے ہوئے ہیں، الا الذین آمنوا، ایمان والے، عملوا الصالحات، نیک اعمال والے، وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرنے والے، وتواصوا بالصبر، صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرنے والے، یہ صفات والے خسارے سے بچے ہوئے ہیں، باقی سب خسارے میں۔ سورہ ہمزہ میں اللہ فرماتے ہیں پھر سے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اس شخص کے لیے ہلاکت ہو جو عیب لگاتا ہے، الذی جمع مالا وعددا، وہ مال جمع کرتا رہتا ہے اور گنتا رہتا بھی ہے کہ اتنے ہو گئے اتنے ہو گئے اتنے، اللہ نے یہ قرآن میں فرمایا وعددا، اور گنتا رہتا ہے کہ اتنے ہو گئے، یحسب، وہ گمان کرتا ہے ان مالہ اخلد، کہ اس کا مال ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اس کے پاس، اس کا یہ گمان ہے، کلا، ہرگز نہیں، لینبذن فی الحطمہ، ضرور بالضرور ہم انہیں حطمہ میں ڈال دیں گے، وما ادراک ما الحطمہ، کیا پتہ ہے آپ کو، کیا معلوم ہے حطمہ کیا چیز ہے، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو سیدھا دل پہ وار کرے گی، جو دل کو اس کی تپش پہنچے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے۔ سورہ فیل میں ابرہہ کا واقعہ ذکر ہوا ہے کہ اللہ پاک نے کس طریقے سے ابابیل کے ذریعے سے کعبۃ اللہ کی حفاظت فرمائی۔ آگے سورہ قریش میں اللہ پاک قریش پر 2 بڑے بڑے انعام کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، تمہاری معیشت اچھی کر دی اور تمہیں خوف سے امن دلا دیا۔ سورہ ماعون میں اللہ پاک چند صفات بیان فرماتے ہیں کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں غفلت کرتے ہیں، الذین هم یراؤون، وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور وہ چیزیں جن کو نہیں منع کیا جاتا، جیسے پانی یا نمک یا وہ آگ یا ایسی چیزیں جو عام ہے، عام دستیاب ہے، اور آپ سے کوئی آ کے مانگے یا کوئی ضرورت کی چیز مانگے اور آپ نہ دو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ساروں کے لیے فویل، ہلاکت ہے ان سب کے لیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ انا اعطیناک الکوثر، سورہ کوثر میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر دیا، حوض کوثر دیا، اور قیامت کے دن جب حوض کوثر سے جس کو جام ملے گا اور پیے گا، اس کے بعد کبھی بھی اسے پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ پاک سے دعا کیا کرے کہ اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر سے جام نصیب فرمائے، اور ویسی وہ پیاس ختم ہو جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اور مشرکین کہا کرتے تھے کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا ولد ہے، ان کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، تو یہ ابتر ہے، ابتر میراث چورتو ابتر ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں آپ ابتر نہیں ہو، آپ کا دشمن ابتر ہے، آپ کا دشمن لا ولد ہے، آپ نہیں ہو، آپ تو میراث والے ہو، آپ کے نام لیوا تو پوری دنیا میں ہوں گے، اور آج دیکھیں پوری دنیا کے کونے کونے میں ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری نسبت کہاں ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو۔ سورہ کافرون میں فرماتے ہیں کہ اے کافرو، نہ ہم آپ کے بتوں کی عبادت کرتے ہیں، نہ آپ ہمارے رب کی عبادت کرتے ہیں، آپ اپنے دین پہ چلو، ہم اپنے دین پہ چلیں۔ سورہ نصر میں اللہ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئی اور نصرت آئی اور فتح آئی اور لوگ جوق در جوق دین میں داخل ہوئے، تو اب آپ اے میرے نبی استغفار کیجیے، اللہ کی حمد بیان کیجیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہاں پر مجھے موت کی خبر دی گئی کہ آپ جانے والے ہیں، کیونکہ آپ کی ڈیوٹی پوری ہوئی۔ سورہ لہب میں ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کا واقعہ ہے کہ کس طریقے سے وہ آپ علیہ السلام کو ستایا کرتے تھے اور بد دعا دی، تو اللہ نے قرآن میں بد دعا نازل فرمائی کہ اے تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں۔ پھر قل هو اللہ احد میں اللہ کی وحدانیت بیان ہوئی کہ اللہ احد ہے ذات کے اعتبار سے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی اولاد ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس سے کوئی جنا ہے، نہ وہ کسی سے جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، صفات میں بھی اس کا کوئی مثل نہیں ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس میں اس کو معوذتین کہتے ہیں، یہ وہ 2 آخری صورتیں ہیں جس میں اللہ سے پناہ مانگی گئی ہیں۔
شر سے، ہر قسم کے شر سے، لوگوں کے شر سے، اور حاسدین کے شر سے، اور شیاطین کے شر سے، جنات اور انسانوں کی میں سے جو شیاطین ہیں ان سب کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اور یہ ہمیں حکم ہے کہ جس شخص کو کوئی اثر ہو جس کے اوپر، جادو کے لیے بہت زیادہ مؤثر ہے، جس کے اوپر کوئی اثر ہو، وہ یہ دعائیں پڑھے، یہ دو صورتیں پڑھیں، انشاءاللہ اس کے ذریعے سے اللہ پاک اس کا اثر ختم فرمائے گا۔ تو یہاں پر مختصراً ہم نے شروع سے لے کر روزانہ کے اعتبار سے ہم 15-20 منٹ 30 منٹ مختصر خلاصہ بیان کرتے تھے، اور قرآن پاک بھی آپ کا اختتام تک پہنچ گیا۔ اللہ پاک آپ سب کے لیے مبارک کرے۔